دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں، 3 پوائنٹس ہیں بیسیکلی۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ نے ایک گرینڈ الائنس کے امکان کو رد کر دیا فار دا ٹائم بینگ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار ہیں وہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ امریکہ کے باقاعدہ مستقل رہائشی ہیں، اور دوسری طرف انہیں پاکستان میں یعنی اپنی چیرہ دستیوں کا بڑا شوق ہے۔ تو اور تیسرا ایف بی آر کے کچھ معاملات کے، یعنی وزیر اعظم صاحب نے کچھ افسران کو یعنی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے جو کچھ اسٹگمیٹائز کیا اس کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب مولانا فضل الرحمان، جیسا کہ مولانا ظاہر ہے اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور پاکستان کی سیاست کے گویا فرنٹ پر کھیلنے والے کھلاڑی، تو ان سے یعنی جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ظاہر ایک مختلف طرح کا اضطراب ان میں پایا جاتا ہے۔ اگر سے اس سے پہلے بھی وہ مضطرب بھی تھے لیکن اب اس اضطراب کی ڈائریکشن اور ہدف جو ہے وہ شاید تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ان کی ایک تو راہ و رسم جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف چینل سے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ بذات ہی یہ بات کو بری نہیں ہے کہ سیاسی کردار جو ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب ان سے یہ جب جو ان کے یعنی گریونسز ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور اس وقت سے وہ مختلف قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں اور ساتھ شعلہ بیانی بھی کر رہے ہیں کہ وہ گویا تحریک چلا رہے ہیں۔ اب جب ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا، یعنی صحافی حضرات نے پوچھا کہ کیا کوئی بڑا جو گرینڈ الائنس ہے وہ بن رہا ہے، یعنی ان کا ظاہر ہے یہی مطلب ہے کہ حکومت کے خلاف جو بھی حکومت سے باہر پارٹیاں کیا کوئی بڑا آل انکلوسیو الائنس بنا رہی ہیں، تو مولانا نے انکار کیا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی پھبتی کسی کہ وہ ایک ریگولر موومنٹ بنا رہے ہیں، یعنی کوئی گرینڈ الائنس یا گرینڈ موومنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک تحریک ہے۔ کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف۔ اور حکومت کون سی؟ جس کو آن دا بیسس آف فارم 47 کریٹ کیا گیا۔ اب ظاہر ہے یہ پروپیگنڈا جو اصل تو اس کے رو رواں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں۔ اس سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مرض ہے وہ متعدی ہو سکتا ہے، کنٹیجیس ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ آن دا بیسس آف فارم 47 یہ تفنن تباہ کے لیے ایک یعنی ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں اگر ہم کہیں تو یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ وہ میاں بیوی بن گئے ہیں نکاح کی بنیاد پر۔ اب ظاہر ہے نکاح ہی کی بنیاد پر بنیں گے نا میاں بیوی، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، لیجیٹیمیٹ کم از کم طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجہ میں بنتی ہے وہ فارم 47 کی بنیاد پر ہی بنتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے۔ تو باہر ایک طرف وہ یہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا انڈر لائنگ مطلب ان کا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ یہ فارم 47 جو ہیں ان کے جو صحافیوں کے ساتھ مل کر ان کے فراڈیوں نے کریٹ کیے ہیں، اپنے سیلف سٹائلڈ 47 ہیں، وہ اس سے میچ نہیں کرتے الیکشن کمیشن کے۔ یعنی گویا ان کی مرضی یہ تھی کہ یہ فارم 47 جو ہیں وہ فارم 45 کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل کریٹ کرتا ہے، اپنی ویمز اور وشز کو انکارپوریٹ کرتا ہے، وہ اس کی بنیاد پر سارے فارمز ہونا چاہیے انکلوڈنگ 47۔ اور پھر ٹی وی کی سکرین پر جو ان کے ٹاؤٹ میڈیا، جو ٹھیکیدار میڈیا اور ان کے ظاہر یوتھیاپا کی میڈیا ہے، وہ اگر جو جس چیز کو ڈش آؤٹ کر دے وہ، اور خاص طور پر اگر ان کے حق میں ہو تو وہ عرف آخر ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن نے کو اپنے اعداد و شمار یا اپنے پروسیڈنگز کے بیس پر کوئی چیز نہیں اخذ کرنی چاہیے، بلکہ وہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی انیشیٹڈ ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ماؤتھ پیسز ہیں مختلف چینلز جو ہیں،
وہ ان سے پوچھ کر الیکشن کا رزلٹ بنائے، اور ظاہر ہے اس کا obvious نتیجہ ہو کہ نیازی قذاب کی شیطنت جو ہے وہ جیت جانی چاہیے. تو یہ مولانا نے ایک انیڈورٹنٹلی شاید یہ وہاں سے مستعار بات لی ہے جو اس طرح کی پھبدی کسی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہے، یعنی آل انکلوسیو نہیں ہے، ان کی اپنی ایک تحریک ریگولر موومنٹ ہے، اور وہ ملین مارچ کر رہے ہیں، پہلے کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں کریں گے، اس کے بعد مختلف شہروں میں کریں گے. اب ظاہر ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ مولانا جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، اور وہ پرامن مارچز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر کیا ہو سکتا ہے. جو پی ٹی آئی کی 100% ایک آرٹیفیشل حکومت بجوہ اور فیاض حمید کی کارستانیوں نے اور ثاقب نثار نامی اور کھوسا اور بندیال نامی گماشتوں نے پیدا کی تھی، اس 100% فیک حکومت کو بھی اگر محض مارچز سے ڈسلاج نہیں کیا جا سکتا تو موجودہ حکومت کو تو نہیں اس سینس میں کیا جا سکتا. ڈسلاج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے لیجیٹیمیٹ، کہ آپ نو کانفیڈنس موشن لے آئیں. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے تو وہ نہیں لا سکتے. اور پھر ایک ان بلٹ لمیٹیشن یا مشکل یہ ہے جو سنی اتحاد کونسل یا نیازی قذاب کے فرنٹ مین ہیں یا پی ٹی آئی ہے، اور دوسری طرف یعنی جناب مولانا کی پارٹی ہے یا باقی بھی کچھ چھوٹی موٹی پارٹی ہیں، ان میں پرابلم یہ ہے خاص طور پر مولانا اور قذاب پارٹی جو نیازی قذاب کی ہے اس میں، کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو، اور خاص طور پر نیازی قذاب کی طرف سے گالم گلوچ اور جو اس کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے زہر اگلنے کا اور اتنی گھٹیا لیول پر چیزیں لے جانے کا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ بعد المشرقین ہے. اب اگر دونوں قریب آتے ہیں ایکسپریسلی، یعنی میل ملاقات تھرڈ پرسن کے ذریعے جیسے اسد قیصر وغیرہ یہ تو ایک امپریشن ہے یا ایک طرح سے ڈیولپ کرنے کا پریشر ڈیولپ کرنے کی ٹیکنیک ہے. ایک حکومت سمجھے دیکھیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حالانکہ اکٹھے ہو جانے سے بھی حکومت نہیں بدلتی. تو بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ تاثر پیدا کرنا بھی ظاہر ہے ایک سیاسی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ان میں یہ ان بلٹ جو لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں کہ اب اگر اس کو وہ بلا کے اور بالکل باہم شیر و شکر ہو کر اپوزیشن الائنس بناتے ہیں تو وہ ویک ہوں گے، ان کا موقف ویک ہوگا. ان کا جو سال سے انہوں نے نیازی قذاب نے اپنا جھوٹ گھڑا ہے اور مولانا کا اپنا ایک موقف ہے، تو اس کو وہ ہضم کرنا ناممکن ہے کہ وہ کیسے عوام کو فیس کریں گے. کہ پہلے ظاہر ہے مولانا بارہا اور ان کی پارٹی اور ان کے زعماء یہ فرماتے رہے ہیں کہ نیازی قذاب جو ہے وہ یہودی اور قادیانی لابی ہے، اور وہ برطانیہ کے سنیاروں کا فرنٹ مین ہے. اور ظاہر ہے یہ بھی بات بالکل صحیح ہے. اور پاکستانی سیاست میں اگر اسرائیل کا کوئی ایکسپریسلی، یعنی ایون اسرائیل نے جہاں پر اپنی پریشانی شو کی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انٹورڈ یا ان پلیزنٹ بات نہ ہو، وہ نیازی قذاب ہے. اور ظاہر ہے وہ ان کا گویا برخوردار ہے جی، اس کا اور ان کا خون ایک ہے. اور آج بھی جب اسے موقع ملے گا یا کل تک جب وہ اس کو سزا نہیں ہوئی تھی، اس نے چوری چکاری اور بدکاری میں پابند سلاسل نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے جب بھی جاتا تھا تو انہی کے قدموں میں بیٹھتا تھا. ایک طرف موجودہ بوائے فرینڈ اور سابق بوائے فرینڈ اور ایکس اور وائی اور زی ہیں جی، تو ان میں ظاہر ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی چیزیں ہیں. ہاں اس کی پاکستان کے اندر مینیفیسٹیشن جو ہے وہ تسبیح اور یہ وہ، یعنی جس کو کلمہ صحیح نہیں آتا وہ بھی تسبیح پکڑ کر گویا امام الوقت بننے کے چکر میں. تو یہ مولانا کی مشکل ہے کہ وہ سولو فلائٹ ہی رکھیں گے. ظاہر ہے اگر نیازی قذاب کی پارٹی کے ساتھ ایکسپریس الائنس کرتے ہیں تو پھر ان کے اپنا موقف جو ہے وہ بڑا 180 پر جو ہے وہ مڑ جائے گا، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. اس سے یہ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑا ارتعاش پیدا ہو سیاست میں، لیکن مولانا کے قد و قامت میں
کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں مسائل پیدا ہوں گے. تو دیکھتے ہیں پھر کیا راہ مولانا نکالتے ہیں. اصل میں اب جب وہ یہ کہتے ہیں 47 کی بنیاد پر، تو وہ 47 کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں حکومت بنی ہے، پھر ان کے خلاف لانچ کریں اپنا جو ہے اپنی تحریک جو ہے ان کے خلاف لانچ کریں. ظاہر ہے جب ان سے میل ملاقات رکھتے ہیں اور ان سے گویا ایک لو پروفائل یعنی پلیزنٹ ریلیشنز ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف پھر کیسے تحریک چلائیں گے؟ تو تحریک یعنی جہاں چلانی چاہیے ان کو اپنا، یعنی ان کی پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ جہاں چلانی چاہیے وہ یعنی دوسرے حضرات جو ہیں ان کے ساتھ رو رسم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت پر پریشر ڈالا جائے. اب ظاہر ہے ان کی جہاں فالوئنگ ہے وہیں ان کو ووٹ ملیں گے نا، کہیں اور تو نہیں مل سکتے. ہماری خواہش ہے کہ انہیں ملے، لیکن باہر فی الحال تو یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ سیاست میں وہ کیا کوئی نئی جہت تلاش کرتے ہیں. ان کے لیے گویا اپنے اہداف کو حاصل کرنا بظاہر بہت مشکل ہی نہیں بلکہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. انہیں بہرحال یہ وہ جو سٹارم ہے، جو بھی جیسے اگر آپ کہیں بڑے پیمانے پر کر لیں یا انہیں ٹیک اپ کہہ لیں، جہاں بھی پیدا کریں گے انہیں اگلے الیکشن تک ہی انتظار کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو، ہماری خواہش ہے کہ ان کے ایجنڈے کو، یعنی ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس حوالے سے ان کی کامیابی کے ہمیں خواہش مند ہیں، دعا گو. اب دوسرا معاملہ ہے بابر ستار کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ویسے تو یوتھیاپا، سیاپا اور اگر کہوں تو کتیاپا سے گویا اوور فلو ہو رہے ہیں جی، تو لیکن ان میں بابر ستار کا خاص مقام ہے. اب ظاہر ہے یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، خود انہوں نے قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے. خود اسلام آباد ہائی کورٹ کا پریس ریلیز آیا ہے کہ ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. ایک طرف تو ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پوسٹ، یعنی ہائی کورٹ کا جج ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. جس ملک میں وہ اس اعزاز سے مستفیض ہیں اور اس کی برکات سے اربوں بنا چکے ہیں اور ان کا پورا خاندان اس سے فیضیاب ہے، اس ملک کی رہائش پر اکتفا نہیں کیا. وہ امریکہ یعنی ان سروس ہونے کے باوجود امریکہ کی ریزیڈنسی، پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہے وہ اصل میں یعنی ود ان کنٹیکسٹ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھا جائے تو وہ لٹل لیس دین فل سٹیزن شپ ہوتا ہے. کہ صرف یہ فرق ہے کہ سٹیزن جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے اور الیکشن لڑ سکتا ہے، جبکہ پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن ادروائز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہو سکتا ہے. اب اس کے علاوہ عملی طور پر کوئی فرق نہیں شہری میں. وہ یعنی رہ سکتا ہے پرماننٹ، اور ایون اگر سپاؤز سٹیزن ہے اور اس کے ساتھ وہ 3 سال رہتا ہے اور اس میں بھی عملی طور پر صرف 1.5 سال رہتا ہے، وہ سٹیزن ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ سپاؤز اس کا سٹیزن نہیں ہے تو پھر 5 سال وہ رہے اور اس سے بھی عملی طور پر یعنی اس کی فزیکل پریزنس امریکہ میں 2.5 سال بھی رہے تو وہ سٹیزن ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ویری کلوز ٹو سٹیزن شپ. ایون ادروائز بھی جو ہی وہاں سے ریٹائر ہوگا وہ 1 وے ٹکٹ لے کر امریکہ آئیں گے، تشریف لائیں گے اور یہاں 1.5 سال پورا کر کے، کیونکہ ان کی فیملی کے پاس آلریڈی سارا ویر ودل موجود ہے، تو وہ موسٹ پروبیبلی سٹیزن بھی بن جائیں گے. لہذا اب ایک طرف تو اس ٹائپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے ان کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اقامہ، اور ظاہر ہے میاں نواز شریف کی سچویشن یہ تھی کہ اس کو جلا وطن کیا گیا تھا اپنے ملک سے، زبردستی نکالا گیا تھا. انہی ججوں نے اس پر کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے یا ان کے پیشرون کوئی کنٹمپٹ کا نوٹس یا کہیں سو موٹو وغیرہ نہیں آیا تھا اس پر عملی طور پر یعنی افیکٹولی. تو اس کے باوجود اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، یعنی خود ہی اس کو جلا وطن کیا گیا ہے پاکستان سے وہاں کے حکام نے. ظاہر ہے وہ جو لائن پرویز مشرف آنجہانی ہے، ظاہر ہے اس کا اقتدار تھا تب، تو وہ تو نائل تھا
امیجن کریں وہ اس کو اس بنیاد پر نائلی دی گئی، اور یعنی یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی وہاں رہنے کے اپنے تقاضے تھے کہ ایک جاب شو کرنا، اور وہ اپنی کمپنی ہے بیٹے کی اور اس سے اپنی تنخواہ نہیں لی، یعنی آپ ساری کہانی سمجھتے ہیں کہ اور وہاں یہاں جو ہے وہ خود ہائی کورٹ کولیکٹیولی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو سفری دستاویز، وہ پاگل دے بچے، وہ سفری دستاویز کا نام ویزا ہوتا ہے پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہوتا. یعنی آپ ویسے بھی لٹرل سینس میں بھی ویزا کا کہیں ترجمہ پڑھے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سفری اجازت نامہ ہے، اور پرماننٹ ریزیڈنٹ کا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مشکل رہائشی. تو انہیں یعنی اس میں کوئی فرق بھی نہیں نظر آیا، اور اگر فرق نہیں نظر آیا تو پھر بھی وہی جو کانسیکوینسز نواز شریف کے خلاف تھے ان کے خلاف بھی ہونے چاہیے. کم از کم یہ جسٹس شپ کے لیے تو نائل انہیں قرار دیا جائے. لیکن ظاہر ہے یہ یعنی ایک یک طرفہ بدماشی ہے، اور یوتھیاپا کے جو انکارپوریٹڈ ججز ہیں انہوں نے تو انی مچائی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس انی کو کنٹینیو کیا جائے، اور اب ظاہر ہے مشکلات آ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابر ستار ایک طرف تو خود ہر یعنی ایک مورالٹی اور ہر معقولیت سے ماورا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہر قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قانون تو وہی ہے، the law is what the judge says it is. اور دوسری طرف انہوں نے کنٹمپٹ کے نوٹس کیے ہیں کس کو، ڈی جی ایف آئی اے کو، ڈی جی آئی بی کو، پی ٹی اے کے ڈی جی یا چیئرمین کو، اس طرح پیمرا کے، یعنی چاروں اداروں کا. کیوں کیے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک عام فنڈامنٹل چیز سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کسی بینچ کے سامنے آپ کا کیس ہو تو ایدر پارٹی جو ہے وہ کسی جج پر اعتراض کر سکتی ہے، اور یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ ریکیوز انہیں کرنا چاہیے، یہ وجہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یا یہ بیاس ہے، اس میں کوئی یعنی جو وجوہات ہو سکتی ہیں. اور یہ ایک پرفیکٹلی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں یہ رائٹ موجود ہے. لیکن بابر ستار صاحب کی طبع نازک جو ہے اس پر یہ بات گراں گزری ہے کہ ان اداروں کی طرف سے یہ ریکویسٹ کیوں کی گئی ہے کہ بابر ستار صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، ہمارا کیس وہ بینچ سنیں جو پہلے سن چکا ہے اسی نوعیت کا کیس. یعنی یہ کیس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ جو ثاقب نثار کا صاحبزادہ، اور ثاقب نثار آپ کو پتہ ہے نا ٹکٹ بیچنے کے حوالے سے، کروڑوں روپیہ کمانے کے حوالے سے نیازی قذاب کے ٹکٹوں کے فرنٹ مین تھے، وہ اس کے متعلق جو آڈیو لیکس ہوئیں. اسی طرح جو باقی یعنی ججز کے متعلق ایسی کچھ اور آڈیو لیکس وغیرہ، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ فتح اپنا جو عطر من اللہ ہے، جو ایک اور یوتھیاپا کی تجسیم ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ ثاقب نثار کے متعلق وہ جو گلگت بلتستان کے چیف جج تھے ریٹائرڈ، انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. اس وقت یعنی وہ اپنے کپڑوں سے باہر ہو رہے تھے، اور یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ وہ شوکت عزیز صدیقی کو جو اسی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے ان پر تلوار چلائی گئی، اس کے براہ راست فیض یافتہ عطر من اللہ تھے، ادروائز وہ چیف جسٹس ہی نہ بنتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. لیکن تب وہ مداخلت جو ہے وہ خیر کی مداخلت تھی، وہ مذموم نہیں تھی. تو اب انہیں بڑی تکلیف ہے، حالانکہ مداخلت یہ یعنی تب پی ٹی اے کے حق میں تھی، اور اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی اے کے حق میں مداخلت اب کریں. اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مداخلت اس کے خلاف کر رہے ہیں، ججوں کے خلاف. تو بہرحال یہ ایک عجوبہ روزگار معاملہ ہے کہ بابر ستار نے اس وجہ سے کنٹمپٹ کا نوٹس کیا ہے کہ تم نے اعتراض کیوں کیا. حالانکہ اعتراض کرنا ان کا حق ہے، اور یہ قانونی ایک طریقہ ہے کہ آپ اعتراض کو ریجیکٹ کر دیں، جیسا کہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ کہیں کہ نہیں میں ہی وڈا، میں ہی سننا کیس، بے شک میری کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا بیاس اباب بورڈ ہو، تیر رہا ہو سطح پر، لیکن ظاہر ہے میں یوتھیاپا ہوں اور میں ہی یہ کیس سنوں گا. تو یعنی اس کے کوئی کنسیکوینسز نہیں ہونے چاہیے تھے کہ وہ پارٹیز ہیں، اور لہذا انہوں نے جب ریکویسٹ کیا آپ ریجیکٹ کر دیں. اس میں آپ کو ادروائز کوئی تکلیف انہوں نے نہیں دی نا.
آپ کا جی چاہتا ہے کہ نازی قذاب کو آپ داماد کی طرح ٹریٹ کریں تو کرتے رہیں، لیکن کنٹمپٹ کا نوٹس جہاں بنتا ہے وہاں دیں، جہاں نہیں بنتا وہاں کیوں دیتے ہیں؟ بنتا تو ان کے خلاف ہے جن کے خلاف 6 ججوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ مداخلت کرتے ہیں. آپ مان رہے ہیں مداخلت کرتے ہیں تو وہاں تکلیف کیوں آپ کو ہوتی ہے؟ یعنی جب کنٹمپٹ کا نوٹس آپ کو دینا چاہیے پھر آپ نہیں دیتے، یعنی وہاں پر آپ پیچو خم کھاتے رہتے ہیں اور خط جہاں نہیں لکھنا وہاں لکھتے ہیں اور ایکشن نہیں لیتے، لیکن یہاں پر اپنا ٹوپی ڈرامہ جو بنایا ہوا. تو بہرحال یعنی اپنے آپ کو وہ قانون کا دیوتا سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو خاص طور پر وہ جن کے جسم پر کوئی خاص خاکی قسم کا ملبوس نہیں ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی بس ہمیں پوجا پاٹ ہماری کرتے رہیں اور ہم غیظ و غضب ان پر جو ہے وہ اپنا نچھاور کرتے رہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا یوتھیاپا کیا گل کھلاتا ہے. الٹیمیٹلی انہیں اکاؤنٹیبل کرنا ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ان کے خلاف بھی پٹیشنز موجود ہیں اور مزید جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز آ سکتے ہیں. یہ عجیب یعنی بدماشی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں اور علیہ اعلان ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں پھر جسٹس کے عہدے پر بھی فائز ہیں. آپ کی لائلٹی تو ظاہر ہے اس والے سے اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ کو جسٹس بنایا جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں یعنی جو بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ کسی اور ملک کا ہے، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز کا، اور جو بھی سٹیزن ہے اس کو بالکل یعنی کوئی سرکاری عہدہ ایون نائب کاسٹ سے چیف سیکرٹری تک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی الیکٹڈ عہدہ اس کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال وہ اور بہت سارے ممالک میں یہ بات موجود ہے. یہ ظاہر ہے ہماری کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جنرلز اور جو جوڈیشری اور سول بیوروکریسی ہے یا ایون سیاستدان ہے، ان کا ایک میجر چنک جو ہے اپنی جیبوں میں پاسپورٹ یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، یو کے کا رکھتے ہیں. اس لیے وہ ایک بھرپور لابی ہے جو یعنی ایسا قانون نہیں بننے دیتے. تو دیکھتے ہیں جی اپنا یہ اندھیر نگری جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے وہ کب تک جاری رہتی. تو اب تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ آتے ہیں ایف بی آر کے حوالے سے. یہ تو آپ ظاہر ہے کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، سن چکے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایف بی آر کے کچھ ملازمین کو ہٹایا ہے، یعنی ان کے عہدوں سے ہٹا کے آفیسر اینڈ اسپیشل ڈیوٹی یا ایڈمنسٹریشن پول یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ علیحدہ کر دیا ہے. عملی طور پر گویا ایک معطل کیفیت ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے، اور وہ ہیں 25 کے قریب ہیں ایف بی آر کے افسر، اور ان میں زیادہ جو ہیں وہ ان لینڈ ریونیو سروس کے ہیں، یعنی 14، اور 11 جو ہیں وہ کسٹم سروس کے. اب کیوں ان کو ہٹایا گیا؟ حکومت کے بقول اور میڈیا کے بقول کہ جو 3 پریمیئر ایجنسیز انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ بڑے مین آف انٹیگریٹی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ داغدار ہیں وغیرہ وغیرہ. اس بنیاد پر اور یہ آفیسرز جو ہیں یہ 21ویں 22ویں گریڈ کے ہیں، اور شنید یہ ہے کہ اس سے لیسر گریڈز تک بھی یہ معاملہ پہنچنے والا ہے. تو یعنی انہی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک پروفائلنگ اور یک طرفہ رپورٹ کی بنیاد پر ان کو سٹگمیٹائز کیا گیا، جہاں یہ بات طے ہے کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مشینری کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے ان میں تبدیلیاں لائے، بیوروکریسی میں تبدیلیاں لائے، جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. لیکن وہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو کوئی بھی ملازم ہیں ان کے بھی آئینی حقوق ہیں. اب اگرچہ ان کے خلاف سو فار ظاہر ہے کوئی ڈسپلینری کارروائی نہیں ہو رہی، اور ممکن ہے کل ہو جائے، اور اس کا یہی یعنی شنید ہے، لیکن اس وقت وہ سفر اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آربیٹریریلی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ پروفائلنگ ان کی کہ یہ بہت انیسٹ ہے، یہ داغدار ہے، اور یہ کرپٹ ہے وغیرہ. ان کو ظاہر ہے کوئی سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سٹگمیٹائز ان کو کر دیا گیا، ان پر لیبل تو لگ گیا ہے نا. اب کل وہ چھوٹ بھی جائیں تو ظاہر ہے یہ
یہ جو اس ڈیوریشن میں ان پر اسٹگما رہے گا اور اس پر وہ سفر کرتے رہیں گے ایموشنلی اور ایون فنانشلی یا سروس کے حساب سے، کسی کی پروموشن رک جائے گی. تو یہ یعنی یک طرفہ معاملہ ہے. اگر ایجنسیز کی رپورٹس یہ تھیں تو ان کا فردر ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی تھی کہ بغیر نام یعنی اس حوالے سے میڈیا میں آنے سے ادروائز ان کے خلاف انکوائری ہوتی اور ظاہر ہے جو بھی نتائج آتے. اب ان انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اب خود شہباز شریف یا ان کے رفقا جو ہیں ان کا شکار رہے ہیں کہ یہ کیسے رپورٹ کرتی ہیں. ظاہر ہے یعنی وہ خود گویا انٹیلیجنس ایجنسیز گزیدہ ہیں، تو ان کو اس معاملے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ اب کل اگر یہ بے گناہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں تو وہی جس طرح شہباز شریف بے گناہ ثابت ہوا اور اس کے کئی سال نیازی قذاب کی حکومت میں بیہائنڈ دی بارز گزرے اور اس دوران ان کو اذیتیں دی گئیں. یعنی اذیت کا یہ بھی ایک ہے کہ ان کے متعلق عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا، میڈیا میں ایک انسیسنٹ بلٹس کریگ ہر وقت جاری رہتی تھی کہ یہ دیکھو یہ چور ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہی ٹول کے طور پر یوز کیا گیا. تو جہاں مشینری کو ایفیشینٹ بنانے کا ان کے حق ہے اور بلکہ فرض ہے ان کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں اور جو ایسی چیزیں جس سے ڈی مورلائزیشن پیدا ہو سکتی ہے، یعنی ان سے اجتناب کریں اور حقوق کی پاسداری کریں. اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کو پن پوائنٹ کیا تھا تو یہ بہرحال بات تشت بام نہیں ہونی چاہیے تھی. اس بنیاد پر ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز انیشیٹ ہو سکتی تھیں. ظاہر ہے وہ ثابت ہوتی یا نہ ہوتی یہ ایک بات کی بات ہے، اس لیے کہ خود یہ ایجنسیز جو ہیں ظاہر ہے کوئی ایسی انڈسپیوٹڈ انٹیگریٹی نہیں رکھتی اور اس کے یعنی اس کو ہم سے کہیں زیادہ یا کسی سے بھی کہیں زیادہ خود شہباز شریف صاحب جانتے ہیں. تو بہرحال ان میں ظاہر ہے کورٹ میں جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں. کسٹمز کے افسر جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے الٹیمیٹلی باقی سروس انلینڈ ریونیو سروس کے بھی لوگ جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اس میں اگر کلیکشن آف ریونیو کی بات ہے تو اس کے کئی ملٹیپل فیکٹر ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پلفریج ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک ایٹرنلی فلوئڈ سٹیٹس میں انفلکس رکھی رہتی ہے اسٹرکچر. یعنی جب بھی نیا کوئی چیئرمین آتا ہے یا نئی حکومت آتی ہے یا نیا وزیر خزانہ یا یعنی جو بھی ریونیو کو ڈیل کرتے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ جی اب ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. جب بھی IMF سے قرضہ لینے ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں تو ایک سٹیبل صورت نہیں بنتی. جب آپ اضطرابی کیفیت میں رہتے ہیں، ایون انسان اضطرابی کیفیت میں رہے تو اس کی صحت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ بالآخر ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس طرح گویا محکمے بھی ایک آرگنزم کی طرح کام کرتے ہیں. جو بھی سٹرکچر آپ نے بنانا ہے ایک دفعہ بنا دیں، ویل تھاٹ آؤٹ، سارے ان پٹ لے لیں، بڑے پروفیشنل لوگ لے آئیں، لیکن جب ایک دفعہ ان پلیس کر لیں تو پھر اس کو 10-15 سال چلنے دیں. ٹھیک ہے تھوڑا بہت رولز اینڈ ریگولیشن میں تو تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن فنڈامنٹل سٹرکچر جو ہے وہ وہی رہنا چاہیے ایک کنسیڈریبل پیریڈ آف ٹائم تک، تاکہ ان میں ایک سرٹنٹی آئے اور ایک اسٹیبلٹی آئے اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مورال اپ ہوگا اور ظاہر ریونیو بھی بہتر ہوگا. ہاں ایسے جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف ادروائز بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور جو FBI کے افسران ہیں ان میں یہ اس وقت بڑی ہائیلی ڈیمارلائزڈ پوزیشن ہے اور ریونیو کا ٹارگٹ نہ حاصل کر سکنے میں یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. جناب اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.